السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے معزز ناظرین، مفتی طارق مسعود کو اب قتل کرنے تک کی بھی دھمکیاں ملنے لگی ہیں۔ ہاں میرے عزیز بھائیو، اس وقت سوشل میڈیا پر اس طریقے کے بھی دعوے کیے جا رہے ہیں کہ مفتی طارق مسعود کی مسجد پر پتھراؤ بھی کیا گیا تھا۔ میرے عزیز بھائیو، چاہے میری کسی ویڈیو کو بھی مت دیکھنا، لیکن اپیل کرتا ہوں میرے عزیزو، اس ویڈیو کو تو مکمل ضرور دیکھ لینا، کیونکہ مفتی طارق مسعود کے متعلق سے آج کی اس ویڈیو میں آج اہم اپڈیٹ اور ایک افسوسناک اپڈیٹ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ میرے عزیز بھائیو، جس سے غلطی نہیں ہوتی وہ فرشتہ ہے، اور جو غلطی کر کے ڈٹ جائے وہ شیطان ہے، اور جو غلطی کر کے توبہ کر لے وہ انسان ہے۔ میرے عزیز بھائیو، غلطی انسان سے ہی ہوتی ہے، فرشتوں سے نہیں ہوتی۔ میرے عزیز بھائیو، مفتی طارق مسعود سے کچھ غلطی ہوئی تھی، لیکن ان غلطی پر مفتی طارق مسعود نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کی اور معافی بھی مانگی، لیکن اس کے باوجود بھی کچھ نفرتی لوگ، کچھ مسلمان ہی نفرتی لوگ مفتی طارق مسعود کے خلاف اب تک بھی زہر اگل رہے ہیں، اور مفتی صاحب کو قتل کرنے کی دھمکیاں بھی دی جا رہی ہیں۔ میرے عزیز بھائیو، مفتی انس مدنی نے مفتی طارق مسعود کے متعلق سے ایک ایسا بیان جاری کیا ہے جس کو ہمیں تمام مسلمانوں کو سننا اور دیکھنا چاہیے۔ مفتی انس مدنی اس میں آپ لوگوں کو بہت کچھ بتائیں گے مفتی طارق مسعود کے متعلق سے۔ میرے عزیزوں، پھر اپیل کرتا ہوں کہ ویڈیو کو تھوڑا سا بھی چھوڑ کر مت جائیے گا، اس ویڈیو کو تو مکمل ضرور دیکھیے گا میرے عزیزوں۔ آئیے مفتی انس مدنی کی زبان سے سنتے ہیں کہ مفتی طارق مسعود کے متعلق سے مفتی انس مدنی نے کیا کچھ اپڈیٹ دی ہے اور کیا کچھ بیان دیا ہے۔ میرے عزیز بھائیو، ویڈیو کو دیکھیے گا، اس کے بعد بھی میں آپ لوگوں کو بہت اہم باتیں بتاؤں گا انشاءاللہ۔ پہلے آپ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ کہ جب مفتی طارق مسعود صاحب نے توبہ کر لی، استغفار کر لیا، معافی مانگ لی، اللہ سے بھی معافی مانگ لی اور مسلمانوں سے بھی معافی مانگ لی، اب تمام مسلمانوں کو ٹھنڈا ہو جانا چاہیے، اپنی زبانیں بند کر دینی چاہیے۔ اب پھر دھمکیاں دینا یہ فضول کی باتیں ہیں، یہ عناد ہے، دشمناگی ہے۔ یقیناً ان سے غلطی ہوئی اور انہوں نے اس کا اعتراف کیا، توبہ کری، اللہ سے بھی معافی مانگی، عوام سے بھی معافی مانگی۔ اب اس کے باوجود یہ کہنا نہیں جی توبہ ایسے قبول نہیں ہوتی ہے، ایسے معافی نہیں ہوتی ہے، یہ اللہ کے ہاں کا معاملہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون۔ تمام بنی نوع انسان خطا کار ہیں، لیکن ان خطا کاروں میں بہترین وہ ہیں کہ جن سے جب خطا ہو جائے اور ان کے سامنے ان کی خطا کی وضاحت ہو جائے تو وہ معافی مانگ لیں، توبہ کر لیں، استغفار کر لیں۔ تو انہوں نے توبہ کر لی، استغفار کر لیا، اللہ سے معافی مانگ لی، اور نہ صرف اللہ سے، عوام سے بھی معافی مانگ لی۔ اب ان کے خلاف یہ باتیں کرتے رہنا اور ان کے اوپر چھینٹے اچھالتے رہنا یہ زیادتی ہے۔ اس کے بارے میں یقیناً تمام وہ لوگ، چاہے علماء ہوں، چاہے مفتیان ہوں، چاہے عوام ہوں، چاہے پروفیسر ہوں، پڑھے لکھے ہوں یا جاہل ہوں، جو بھی ان باتوں کو اب مزید اچھال رہا ہے، بڑا چڑھا کر کے اچھال رہا ہے، یہاں تک کہ جی ان کی مسجد میں حملہ کر دیا لوگوں نے، جبکہ ایسا غالباً ہوا نہیں ہے۔ اور پھر وہ کسی مسجد کا دکھاتے ہیں، دیکھو جی وہاں یہ مار رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ کہ جی ان کے قتل کے فتوے اگر کسی نے دیے ہیں تو غلط دیے ہیں، وہ معافی مانگ چکے ہیں، تلافی کر چکے ہیں، اب یہ معاملہ ان کا اللہ کے ہاں ہے، ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کے خلاف فتوے لگائیں، کفر کے فتوے لگائیں، قتل کے فتوے لگائیں اور دھمکیاں دیتے رہیں، یہ سب فضول کی باتیں ہیں، اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ اور کتنے لوگ تو یہ مفتی صاحب کو مشورہ دے رہے ہیں کہ جی ابھی پاکستان نہ آئیے گا اور عوام بہت زیادہ بھڑکی ہوئی ہے، ہمیں چاہیے کہ عوام کو سمجھائیں بجھائیں، ان کو کہیں کہ یہ غلط طریقہ ہے، اور وہ لوگ بھی جو علماء ہو کر کے
اپنے آپ کو مفتی کہلا کر کے، چاہے وہ کسی بھی مسلک کے سے تعلق رکھتے ہوں، لیکن ان کو بھی ہمیں یہی کہنا ہے کہ آپ عوام کو سمجھائیں اور بجھائیں، ان کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کریں، نہ کہ مزید اس کے اندر چنگاریاں لگائیں اور آگ بھڑکائیں۔ یہ اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ میری دعا میرے پیارے معزز ناظرین، بڑا افسوس ہوتا ہے کہ کس طریقے سے مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں اور ایک دوسرے پر کفر کا فتویٰ لگا رہے ہیں، اور ایک طرف مسلمانوں کے ساتھ کس طریقے کی سازشیں رچی جا رہی ہیں وہ مسلمانوں کو معلوم بھی نہیں ہے۔ میرے عزیز بھائی، مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، اس واقعہ کو مکمل سنیے گا کہ ایک شیر اور ایک چیتے نے مل کر ایک ہرن کا بچہ شکار کیا۔ شکار کرنے کے بعد جب وہ حصہ تقسیم کر رہے تھے تو حصہ تقسیم کرتے وقت آپس میں انبن ہو جاتی ہے، شیر اور چیتے کے بیچ آپس میں لڑائی ہو جاتی ہے۔ لڑائی اس زور سے ہوتی ہے کہ وہ آپس میں لہو لہان ہو جاتے ہیں۔ آخر میں لڑائی ہونے کے بعد شیر اور چیتا الگ الگ جا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اتنے میں ایک لومڑی آتی ہے اور وہ لومڑی اس شیر اور اس چیتے کے شکار کو لے کر فرار ہو جاتی ہے، غائب ہو جاتی ہے۔ میرے عزیز بھائیو، اس سے پہلے ہمارے ساتھ اس طریقے کا واقعہ پیش آئے، ہمیں سنبھلنا چاہیے، ہمیں کاندھے سے کاندھے ملا کر، قدم سے قدم ملا کر چلنا چاہیے۔ میرے عزیزو،